العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نکرہ کن کن صورتوں میں کیا مبتدا بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ مبتدا خبر میں سے دونوں معرفہ ہوں یا پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، صحیح نا، تو مبتدا کس کو بنائیں گے؟ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو مبتدا کس کو بنائیں گے؟ دونوں معرفہ ہو تو کس کو مبتدا بنائیں گے اور کس کو خبر بنائیں گے؟ پھر کیا ہے، خبر مفرد ہوتی ہے لیکن کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، تو جملے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، صحیح ہے، یعنی خبر کیا کیا واقع ہوتی ہے۔ پھر جار مجرور خبر ہوتی ہے، ظرف ہوتی ہے، تو متعلق کیا ہوتا ہے، فعل نکالا جائے گا، یعنی ثابت نکالا جائے گا یا ثبتہ نکالا جائے گا، مستقر نکالا جائے گا یا استقرہ نکالا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وَإِنْ كَانَ أَحَدَ الْإِسْمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، یہ پڑھو، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، کانا کا اسم، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفتاً کیا ہو، معرفہ ہو، والآخر نکرتاً، اور دوسرا کیا ہو، کیا ہے، نکرہ ہو، فجعل المعرفۃ مبتدأ والنکرۃ خبرا، تو آپ معرفہ کو مبتدا بناؤ گے اور نکرہ کو خبر بناؤ گے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، زید قائم ہے، اب دو کلمے ہیں، ایک زید کی شکل میں ہے، ایک قائم کی شکل میں ہے، تو ہم نے غور کیا کہ زید اور قائم ان دونوں میں معرفہ کون ہے، تو غور کرنے سے پتہ چلا کہ زید معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، اور معرفہ کی قسموں میں سے ایک کیا ہے، علم کا ہونا ہے، اور قائم یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی بھی قسم نہیں پائی جا رہی ہے، نہ علم ہے یہ، نہ ضمیر ہے، نہ اسماء اشارہ، نہ اسماء موصولہ، نہ معرفہ بنیدہ، نہ معرب باللام، نہ ایک ان میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہے، تو ہم نے کہہ دیا یہ سب نکرہ ہے۔ جب نکرہ ہے تو اب قاعدہ یہاں بیان کر دیا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بناؤ گے اور خبر کو نکرہ۔ تو زید القائم میں ہم زید کو معرفہ بنائیں گے، وہ مبتدا بنائیں گے، اور قائم کو خبر بنائیں گے، سمجھا گیا؟ کما مرہ، جیسے گزرا، ادھر ہی اشارہ ہے، زید القائم کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں مبتدا خبر کے تعلق سے، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، یعنی دونوں اسم معرفہ ہوں، فَجَعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو ان دونوں میں سے جس کو آپ چاہو مبتدا بنا دو، وَالْآخَرَ خَبَرًا، اور دوسرے کو آپ، اتنا دھیان رکھنا، جس کو آپ مبتدا بناؤ گے، جس کو آپ مبتدا بناؤ گے اس کو پہلے لے کر آؤ گے، ایسا نہیں کہ جس کو چاہو مبتدا بنا دو تو مبتدا آخر میں آئے یا شروع میں آئے چلے گا، نہیں، جس کو بھی آپ مبتدا بناؤ گے، صحیح نا، جس کو بھی آپ مبتدا بناؤ گے تو اس کو پہلے لے کر آؤ گے۔ یہاں تین مثالیں دی علم کی، کیا، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، فَجَعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا، تو ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہو مبتدا بنا دو، وَالْآخَرَ خَبَرًا، اور دوسرے کو آپ خبر بنا دو۔ نائب جیسے اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، کیا ہے، محمد النبینا، اور محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدم ابونا، اور آدم ہمارے باپ ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں میں اللہ، محمد، آدم یہ علم ہے، صحیح نا، علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور الہنا، نبینا، ابونا یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ، اضافت کی وجہ سے معرفہ۔ بہرحال جس کو آپ مبتدا بناؤ گے اسے آپ پہلے لے کر آؤ گے۔ تو اللہ کیا ہے، اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، تو اس صورت میں اللہ ہمارا معبود ہے تو اللہ مبتدا بنا، الہنا بترکیب اضافی ہوگا کہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے تو عبارت کیا ہوگی، الہنا اللہ، تو اب اس صورت میں الہنا بترکیب اضافی ہوگا کہ مبتدا بن جائے گا اور اللہ کیا خبر بنے گا، ترجمے میں بھی فرق ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا معبود ہے، اس کا ترجمہ ہوگا جو لکھا ہوا ہے،
اللہ الہنا کا اللہ ہمارا معبود ہے، اور یہ ترجمہ کرنا ہمارا معبود اللہ ہے تو اب عبارت ہوگی الہنا اللہ، تو اس صورت میں الہنا ترکیب اضافی ہوگا کہ مبتدا بن جائے گا اور اللہ اس کی خبر بن جائے گا. صحیح ہے، یہ پوری بات ہو گئی. تیسرا مسئلہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے کہ خبر، سوال خبر کیا کیا واقع ہوتی ہے، اب اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں. دیکھو اتنا دھیان رکھنا، خبر میں کیا ہے مفرد لانا کسی کے نزدیک یہ اصل ہے، کسی کے نزدیک خبر میں کیا ہے جملہ لانا، فعل لانا یہ اصل ہے. صحیح ہے. بہرحال اوپر جو مثال تھی زید القائم، زید کھڑا ہے، تو زید القائم میں جو قائم ہے یہ کیا ہے مفرد ہے، اور زید ضربہ کیا دیا، تو یہاں پر جو خبر ہے ضربہ وہ جملہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خبر مفرد جس طرح مفرد ہوتی ہے اسی طرح کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے. جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ ہوتی ہے، جملہ شرطیہ ہوتی ہے، جملہ ظرفیہ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں خبر واقع ہوتی ہیں. صحیح نا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. یہاں پر قد جو ہے وہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا، اکثر ایسا ہوتا کہ خبر کیا مفرد ہوتی ہے. صحیح نا. اور جب خبر جار مجرور ہوتی ہے، ظرف ہوتی ہے، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. نیچے بتائیں گے کہ صاحب کیا ہے متعلق جو نکالیں گے وہ مفرد ہی نکالیں گے یا فعل نکالیں گے، وہ نیچے بیان کر دیں گے. پہلے ہی دیکھو وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوگی. نیب جیسے زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہے. تو اب یہاں پر زید ابوہ قائم میں تو زید یہ مبتدا اول ہے، ابوہ قائم میں جو ابوہ ہے یہ مبتدا ثانی ہے. صحیح نا. اور قائم یہ خبر ہے ابوہ کی، اور پورا ملا کر کے یہ خبر واقع ہو جائے گا زید کی، اور زید مبتدا ہے. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ صاحب خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے. تو زید ابو قائم میں ابو قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ خبر واقع ہے کس کی، زید کی. او فعلیتن، یا خبر کیا ہوگی کبھی جملہ فعلیہ ہوگی. نیب جیسے زید قائم ابوہ، یہ غلط ہے. زید قائم ابوہ، قائم یہاں پر غلط ہے. یہاں پر عبارت آئے گی زید قام ابوہ، کیونکہ خبر جملہ فعلیہ ہوگی نا. تو اسے صحیح کر لینا، کتابت میں غلط یہ ہے. زید قام ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کتاب میں زید قائم ابوہ ہے، تمہاری کتاب میں کیا ہے قائم ہے، تو غلط ہے یہ. تو اب کیا ہوگی زید قام ابوہ، تو زید مبتدا بن جائے گا، قام ابوہ بطر کیا ہے پورا ملا کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، خبر بن جائے گا زید مبتدا کی. زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو خبر جملہ جس طرح جملہ اسمیہ ہوتی ہے ایسی جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتی ہے. او شرطیتن، یا خبر کیا ہوگی جملہ شرطیہ ہوگی، ہے نا. نیب جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر وہ میرے پاس آیا فاکرمتہ تو میں اس کی تعظیم کروں گا، یعنی زید اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا. تو اب یہاں پر دیکھو زید مبتدا ہے، لیکن ان جاءنی فاکرمتہ یہ پورا جملہ شرطیہ ہے. یہ پورا جملہ شرطیہ یہ خبر واقع ہے کس کی، زید کی. صحیح ہے. تو یہاں پر خبر کیا ہو گئی جملہ شرطیہ ہو گئی. او ظرفیتن، یا خبر کیا ہوگی جملہ ظرفیہ ہوگی. ظرفیہ میں جار مجرور بھی آ جاتی ہے، اور کیا ہے اسماء ظروف میں سے جیسے خلف قدام تحت یہ تمام جو خبر واقع ہوتی ہیں وہ بھی آ جائیں گے، یعنی اسماء ظروف میں بھی آ جائیں گے. اور کیا ہے جو جار مجرور سے مل کر جار مجرور ہوتی ہے، جار مجرور سے مل کر خبر واقع ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ظرفیہ میں. او ظرفیتن، یا خبر کیا ہوگی ظرفیہ ہوگی. نیب جیسے زید خلفہ کا، زید آپ کے پیچھے ہے. وہ امر فی الدار، امر گھر میں ہے. اتنا دھیان رکھنا، ہم ڈائریکٹ زید مبتدا خلفہ کا ترکیب اضافی کو خبر بنا دیتے ہیں، یا زید فی الدار میں زید کو مبتدا اور فی الدار کو جار مجرور سے مل کر ڈائریکٹ خبر بنا دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے اعتبار سے ایسے کر سکتے ہیں، صحیح نا. اگر چھوٹی جماعت میں ہے اولا ثانیہ میں تو یہ ترکیبیں ہم کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. لیکن حقیقت میں زید الخلفہ کا جو خلفہ ہے یہ ڈائریکٹ یہ خبر نہیں ہے، بلکہ جس کا جو متعلق ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے.
زید فی الداری میں فی الدار خبر نہیں ہے، بلکہ جب ہم جو متعلق نکالیں گے استقرہ یا ثابت نکالیں گے وہ خبر واقع ہوتا ہے، یہ تو اس کا متعلق ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے اعتبار سے ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں زید فی الداری، زید مبتدا، فی الف جار، دار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کیا ہے خبر، ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن کتاب میں خود بتا رہے ہیں اور ظرفیت یا خبر کیا ہوگی، جملہ خبریہ ہوگی، اب وہ ظرفیہ ہوگی، نیب جیسے زید خلفک و عمر فی الداری، زید تیرے پیچھے ہے اور عمر گھر میں ہے۔ والظرف کیا ہے متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف یہ متعلق ہوگی کیا ہے بجملۃ، کیا کسی جملے سے، یعنی ظرف جو ہے یہ تعلق رکھے گی کسی جملے سے، عند الاکثر، اکثر کے نزدیک، یعنی بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب زید فی الداری جیسی مثالوں میں، زید خلفک جیسی مثالوں میں ہم جو متعلق نکالیں گے، صحیح نا، جو ہم ہاں متعلق نکالیں گے تو وہ کیا نکالیں گے، فعل نکالیں گے، جملہ نکالیں گے، کیا نکالیں گے، ہاں۔ تو زید فی الداری میں ہم زید ثبت فی الداری کہیں گے، یا زید استقر فی الداری کہیں گے، زید خلفک میں زید استقر کیا ہے خلفک کہیں گے ہم، بات آئی سمجھ، یہ چیز کہیں گے کس کی اندل اکثر کیا کر کے، کیا اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ صاحب جو متعلق نکالا جائے گا وہ فعل نکالا جائے گا، کیوں، عمل میں فعل کیا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور یہ بصریوں کے نزدیک ہے، یہ بصریوں کے نزدیک ہے کہ متعلق جو نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے، فعل نکالیں گے، کیونکہ فعل عمل میں کیا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ صاحب ہم فعل نہیں بلکہ کیا ہے، ہم کیا ہے خبر میں اصل کیا ہوتا ہے، مفرد لانا ہوتا ہے، خبر میں اصل کیا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، تو کیا متعلق جو نکالیں گے وہ مفرد نکالیں گے، یعنی ثابت، کائن، صحیح نا، موجود، یہ تمام چیزیں نکالیں گے۔ کون کہتے ہیں یہ کوفی حضرات، اور بیسی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم فعل نکالیں گے کیونکہ فعل عمل میں اصل ہوتا ہے۔ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب خبر میں اصل کیا مفرد لانا ہے تو ہم مفرد لے کر آئیں گے، صحیح بات آ گئی میں۔ وظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف یہ متعلق ہے بجملۃ، نیچے لکھا ہوا فعلیۃ، یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ، عند الاکثر، اکثر کے نزدیک، وہ یہ استقرہ، اور وہ کیا ہے، استقرہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر تقولو، آپ کہو گے زید فی الداری، زید فی الداری کہو گے تو اس کی تقدیر کیا نکالو گے، تو کیا تقدیرہ زید استقر فی الداری، یعنی زید استقر فی الداری، زید گھر میں موجود ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، زید گھر میں ہے، صحیح ہے، تو استقرہ نکالا۔ ولا اب یہاں سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب کیا ہے، جب خبر جملہ ہو تو کس چیز کا ہونا ضروری ہے، صحیح نا، بیان کر رہے ہیں ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود الی المبتدا، بیان کر رہے ہیں، اور جملے میں ضرور یہ ایک ضمیر کا ہونا، یعود الی المبتدا، جو لوٹے کدھر، مبتدا کی طرف، کل ہا، جیسے کہ ہا، جیسے کہ زید ابو قائم تھا تو ابو قائم یہ خبر ہے اور جملہ ہے، تو ابو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب کیا ہے مبتدا کی خبر جملہ ہو تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے مبتدا کی طرف، کل ہا سے مراد یہ مؤنث کی ضمیر نہیں ہے، یعنی وہی ہو ضمیر، ابو میں جو ہو ضمیر ہے یہ مراد ہے، کئی مؤنث کی ضمیر سمجھ لو اسے، کیا ہے کل ہا فیما مرہ، جیسے کہ ہا کی ضمیر اس میں جو گزر گیا، وہی زید ابو قائم میں، وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، اور اس کا حذف کرنا جائز ہوگا، کس کا حذف کرنا، کیا ہے مبتدا کا حذف کرنا جائز ہوگا، نہ مبتدا کا نہیں، اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہوگا جو مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے نا، جملے میں جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہوگا، لیکن کیا حذف کرنے کی صورت میں حذف اسی صورت میں حذف کریں گے جس صورت میں کوئی قرینہ پائی جائے، بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، کیا اس کا حذف کرنا جائز ہوگا قرینے کے پائے جانے کے وقت، نیب جیسے الثمن منمان بدرہم، الثمن منمان بدرہم، گھی کیا اس کے 2 سیر بدرہم، ایک درہم میں، تو اب اصل میں کہتا ہے الثمن منمان منہ، الثمن منمان منہ بدرہم تھا،
تو اب منمانی بدرہمین یہ خبر ہے کس کی؟ الثمن کی. اور منمانی منہ بدرہمین یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس کی خبر ہے کس کی؟ الثمن کی خبر ہے. اور وہ جملہ ہے. کیا ہے وہ؟ جملہ ہے. اور جملے سے ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے قرینہ پائی جانے کی وجہ سے. کیوں؟ قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ منوانن سے پہلے سمن کا ذکر ہو گیا کہ صاحب من جو ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ گھی کے ہوں گے, دودھ کے یا کسی اور چیز کے نہیں. مثال کے طور پر بازار پہ لوگ مہر لگاتے ہیں کہ 2 روپے کلو 2 روپے کلو 2 روپے کلو یا 10 روپے کلو 10 روپے کلو 20 روپے کلو. تو اب مراد کیا ہوتی ہے؟ جو ان کے سامنے چیز موجود ہوتی ہے وہی 10 روپے کلو, وہی چیز 20 روپے کلو ہوگی. ابھی کہتے ہیں آلو 20 روپے کلو, آلو اس کا 2 سیر کیا ہے 20 روپے کا ہے. تو اب مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ 20 روپے کلو 20 روپے کلو. تو اب کلو کس کا ہے؟ جو چیز سامنے موجود ہے. قرینہ یہ ہے کہ جو سامنے موجود ہے اسی کا ہے. ایسی نہیں کہ کسی دوسرے کے سامنے موجود رکھی ہے تو اس کا کیا 2 کلو 20 روپے کا ہے, بلکہ اس کے سامنے جو موجود ہے وہی 2 کلو 20 روپے کا. سمجھ گیا؟ بیان کر رہے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ, اور اس کا حذف کرنا یعنی ضمیر کا حذف کرنا جائز ہوگا کسی قرینے کے پائے جانے کے وقت. اب قرینے کے 2 قسم ہوتے ہیں, قرینہ حالیہ قرینہ مقالیہ. صحیح نا؟ نیب الثمن منمانی بدرہمین, کیا ہے؟ گھی اس کے 2 من 1 درہم کے بدلے میں. والبر القر ب60 درہما, گندم اس کا 1 کر سے نا ب60 درہمن, کتنے میں ہے؟ 60 درہم میں ہے. 60 کر ایک پیمانے کا نام ہے نا, ایک پیمانہ ہے. تو گندم اس کا 1 کر 60 درہم میں ہے. تو اصل میں کہتا ہے البر الکر منہ ب60 درہمن سے نا, یہ تھا. تو اب منہ کو حذف کر دیا کہ وہ قرینہ موجود ہے. کیا کہ صاحب یہ جو کر ہے یہ گندم کا ہی ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ پوری بات ہو گئی. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں کیا خبر پہلا آ جائے اور مبتدا بعد میں آ جائے. یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بلکہ یہ صورت جائز ہے. لیکن جب خبر جب جار مجرور ہو اور مبتدا کیا نکرہ ہو, مبتدا کیا ہو نکرہ ہو, تو ایسی صورت میں کیا مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہوگا. جیسے اوپر پڑھی تھی اپنے فداری رجل, لیکن مبتدا معرفہ ہے اور خبر جار مجرور ہے, تو ایسی صورت میں لغ الخيار جائز ہے. سے آپ مبتدا کو پہلے بھی لا سکتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں. اسی کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ وقد يتقدم الخبر على المبتدا, اور کبھی خبر مقدم ہو جاتی ہے کس پر؟ مبتدا پر. نیب جیسے فی الدار زید, کیا ہے؟ فی الدار زید, گھر میں زید ہے, گھر میں زید ہے. ويجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرۃ, اور ایک مبتدا کے لیے جائز ہوگا اخبار کثیرۃ, بہت ساری خبریں, یعنی ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں لا سکتے ہو. صحیح ہے؟ نیب جیسے زید عالم فاضل, کیا ہے؟ عاقل, زید عالم ہے, فاضل ہے, عاقل ہے. مثال کے تو میں کہہ دیا انس عالم حافظ وقاری ہے نا وتلمیذ, تو ایک مبتدا یعنی انس, اس کی کتنی خبر آ گئی؟ سمین, موٹا کہہ دیا, تو کتنی خبر ہو گئی؟ کئی خبر ہو گئی. تو ایک مبتدا کی کئی خبر آ جائیں گی, لیکن ایک خبر کی کئی مبتدا نہیں ہو سکتی. اب ایک مبتدا کی کئی خبریں کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ اعتراض کر سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ مبتدا وہ ذات پتہ کرتا ہے, وہ خبر وہ حالت پر کیفیت پتہ کرتی ہے, اور ایک ذات کے ساتھ کئی حالت آ جاتی ہیں. اور ایک ذات انسان ہے, زید ہے, اب اسے بخار لائی ہو گیا, اسے کھانسی بھی ہو گئی, نزلہ بھی ہو گیا, سنا پتلا بھی ہے, گورا بھی ہے, لمبا بھی ہے, تو کتنی صفت آ گئی, کتنی حالت آ گئی. تو ایک مبتدا جو ذات ہے اس ذات کی کئی حالت آ جاتی ہیں اور خبر حالت مطلع کرتی ہے. اس اعتبار سے ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جائیں گی, لیکن ایک حالت کی کئی ذات نہیں ہو سکتی, اس لیے ایک خبر کی کئی مبتدا نہیں آ سکتی. صحیح نا؟ واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.